بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پراسٹیٹ کے علاج کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ میری باتوں پہ مکمل عمل کریں گے تو آپ دوائیوں سے اور آپریشن سے بچ جائیں گے۔ میں 4 سال بعد یہ دوبارہ لیکچر ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے لیکچر نمبر 155 بنایا تھا 3-4 سال پہلے۔ ابھی کچھ نئی چیزیں آ گئی ہیں، لہذا آپ تسلی رکھیں، آپ بالکل تکلیف سے بھی بچ جائیں گے اور آپریشن سے بھی بچ جائیں گے۔ اس ڈائٹ کا جو میں لائف سٹائل بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ اصل چیز ہوگا کہ سمٹم ہوتے ہیں۔ سائز کا میں نے بتایا تھا کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیچھے پیشاب جمع نہ ہو، مثانہ پورا خالی ہو جائے اور دھار بنے، اور اب رات کو ایک آدھ دفعہ سے زیادہ نہ اٹھیں، اور یہ سارے سمٹم آپ کے دیکھیں۔ جب پراسٹیٹ بڑا سائز کرے، یوتھرا کھل جائے گا، تیر کا نشان دیکھ رہے ہیں آپ، یوتھرا کھل جائے گا، فلو آ جائے گی، اس میں یوتھرا کمپریس ہو جاتا ہے۔ تو ان سمٹم سے پراسٹیٹ چھوٹا نہ بھی ہو لیکن آپ کا پیشاب نہیں رکے گا، پیشاب آتا رہے گا، مثانہ خالی ہو جائے گا، پیچھے پیشاب جمع نہیں رہے گا، جس کے نقصانات ہوتے ہیں، پتھریاں بن جاتی ہیں، گردے بیک پریشر سے فیل ہو جاتے ہیں، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ چیک اپ کراتے رہیں گے، میں پوری تفصیل میں ڈیٹیل بتاؤں گا۔ یہ آپ کوشش کریں کہ لائف سٹائل جو میں بتا رہا ہوں کہ لو کارب، کیٹو ڈائٹ، کاربو ڈائٹ، یہ 40 سال بعد سارے لوگ شروع کر لیں۔ باقی بلڈ پریشر، شوگر، جوڑوں کے درد، سب سے تو فائدہ ہوگا ہی، پراسٹیٹ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا موتیے کا بھی اس میں اثر، ابھی سٹڈیز آ رہی ہیں، اگر آپ 40 سال بعد شروع کرتے ہیں تو آپ کا پراسٹیٹ بھی نہیں بڑھے گا اور موتیا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی گارنٹی ہے۔ تو 2 بڑھاپے کی جو بیماریاں ہیں جو کہ عام ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، یہ آپ یاد رکھنا ہے۔ کیٹریکٹ کرنا کیا ہے کہ وہی کیٹو ڈائٹ، کاربو ڈائٹ کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، سنیکنگ نہیں کرنی سارا دن، اور پروسیس فوڈ، فاسٹ فوڈ، اور خاص کر کوکنگ آئل، یہ چیزیں بالکل 40-35 سال بعد اپنی لائف سے نکال کے پھینک دیں، اور صرف طرز زندگی تبدیل کرنا ہے آپ نے بس۔ یہ شروع کرنے سے پہلے جیسے سی بی ٹیسٹ ہے، ایس آر ہے، سی آر پی ہے، یوریا کرٹین ہے، پی ایس اے ہے، پراسٹیٹ کے لیے دیکھنے کے لیے کینسر تو نہیں ہے۔ اور سب سے امپارٹنٹ، میں نے دیکھے باقی سارے ٹیسٹ نکال دیے ہیں، جو یا سی ٹی اسکین ہے، ہمارے یہ وغیرہ کراتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے آپ نے۔ یہ پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے۔ بلڈ کیپسی دیکھ لیں گے، وال تھکنس دیکھ لیں گے، پیچھے کتنا رہ رہا ہے، یہ چیزیں دیکھ لیں گے۔ تو یہ ٹیسٹ کروا کے آپ شروع کر دیں۔ اگر پی ایم یورین مثانہ کے اندر 150 ایم ایل پیشاب رہ رہا ہے تو پھر زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سرجری کروا رہے ہیں۔ اگر 100 تک ہے تو پھر آپ یہ جو میں لائف سٹائل بتاؤں گا اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کم ہو جائے گا، 10-20 پہ آ جائے گا۔ اور سمٹم، اصل چیز علامات ہے، یاد رکھنا، اس میں یہ ختم ہو جائیں گی آپ کی۔ تو ٹریٹمنٹ پلان میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے واچ فل لائف سٹائل چینجز ہیں، جس کا میں بتا رہا ہوں 90% تک کیور ہو جائے گا آپ کا۔ دوسرا میڈیکل تھراپی ہے، جو دوائیاں چل رہی ہیں، اور تیسرا آپریشن ہے۔ 3 بڑے بڑے علاج ہیں پراسٹیٹ کے۔ تو میں پہلے علاج کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، باقی 2 تو آپ کو پتہ بھی ہیں، میں تھوڑا سا بتا بھی دوں گا۔ تو واچ فل ویٹنگ اینڈ لائف سٹائل چینجز، سب سے پہلے یاد رکھنا ہے، کیٹو ڈائٹ شروع کرنے کے بعد بھی آپ نے کافی، چائے، ڈرنکس، جتنے یہ کول آ رہے ہیں سب میں کیفین ہوتی ہے، جتنے انرجی ڈرنکس آ رہے ہیں، اسموکنگ، الکوہول، یہ سب آپ نے 2-3 بجے کے بعد سونے سے 5-6 گھنٹے پہلے یہ بند کر دینے ہیں۔ کیوں؟ یہ بلیڈر کو اریٹیٹ کرتے ہیں، بلیڈر کو انسٹیبل کر دیتے ہیں۔ جیسے ہتھیلی میں خارش ہو پھر آپ کو خارش کرنی پڑتی ہے، تو جب مثانے میں خارج ہوگی تو آپ کو باتھ روم جانا پڑے گا بھاگ بھاگ کے۔ تو یہ ان کا ہے اریٹنٹ، بہت اسٹرانگ، یہ سب چیزیں، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ 50%، 40%، اسی سے آپ کو فرق پتہ لگ جائے گا، آپ کا سمٹم، علامات ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوسرا، قبض نہیں ہونے دینی، قبض نہیں ہونے دینی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بٹر کھائیں، ٹیلو کھائیں، یا کوکونٹ آئل پی لیں، اولیو آئل پی لیں، فیٹ بڑھانا ہے آپ نے، یاد رکھنا ہے۔ فائبر میبر کا رول ختم ہو گیا، فائبر ابھی تاریخ میں رہے گا، کوئی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، فیٹ کھائیں گے کبھی قبض نہیں ہوگی۔ تیسری ضروری چیز یہ ہے کہ ڈبل وائڈنگ، جب بھی آپ پیشاب کرنے جائیں، پیشاب کرنے کے بعد اٹھ جائیں، پھر دوبارہ بیٹھیں، دوبارہ کریں، آپ حیران ہوں گے کہ دوبارہ بھی تھوڑا بہت پیشاب آ جائے گا۔ ڈبل وائڈنگ سے مثانہ پورا خالی ہو جائے گا ایسا ایسا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دن کے ٹائم 3 گھنٹے تک پیشاب روکیں، بار بار نہ جائیں، ذہن کو ڈائیورٹ کر لیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، پھر بتا دوں کہ ہمارے ذہن کا 50% تعلق ہے۔ آپ ٹینس ہوں گے، پریشان ہوں گے، سٹریس ہوں گے تو پیشاب بار بار آئے گا۔ بڑی مشہور کہاوت ہے امتحان میں، جیسے ہمارے لڑکوں کو بار بار پیشاب آتا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، یہ ذہن سے بہت تعلق ہے اس چیز کا۔ یہ ذہن میں پریکٹس کرنے رہنا ہے، اس سے فائدہ آپ کو بعد میں آئے گا۔ اور دوسری سب سے امپارٹنٹ جو ریسنٹلی ابھی سارے لوگ مان رہے ہیں کہ آپ نے ریگولر ہم بستری کرنی ہے۔ 50 سال تک کہتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ،
60 سال کا تو ایک دفعہ ہفتے میں، 70 سال میں بھی یہ ہے، اور 70 71 80 سال والے جو ہے مہینے میں ایک دفعہ دوسری کرے. کیوں؟ جیسے میں نے بتایا تھا کہ پراسٹیٹ کی سیکریشن ہوتی ہیں، وہ جمع ہو جاتی ہیں، پراسٹیٹ پھول جاتا ہے، وہ دوسرا کو کمپریس کر دیتا ہے، اس سے بھی سمٹم آنے شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر قطرے آنے شروع ہو جاتے ہیں پیشاب کے بعد. تو یہ بھی اس سے بھی آپ کو دوسرا کھل جائے گا. اور جو لوگ نہ کر سکیں اس کے لیے میں آج بتاؤں گا سیالس 5 ملی گرام ڈیلی. یہ نئی ریسرچ آئی ہے، اس کے بارے میں ابھی تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو. دوسرا جو میڈیسن ہے، یہ خاص کر اینٹی ہسٹامین ہے، جو زکام کی دوائیاں ہیں، سکوڈیفڈین ہوتے ہیں، یہ بند کر دے. دوسرا ٹرائی سائکلک اینٹی ڈپریسنٹ، ٹوفرین وغیرہ، یہ جو ہے مثانے کے منہ کو تنگ کر دیتی ہیں، پیشاب کی رکاوٹ ہو جائے گی. آپ کبھی لیے ہوں گے تو آپ دیکھنا پیشاب کریں گے تو پرابلم آئے گا. یہ دوائیاں بھی کوشش کریں کہ اوائڈ کر دینا. جب ڈائٹ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. الرجی بھی 40-60% لوگوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے جب آپ کیٹو ڈائٹ کرتے ہیں. آپ کا امیون سسٹم بڑھتا ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور پھر وہی ہمارا ایکسرسائز ہے، ایروبک ایکسرسائز ہے، ویٹ ٹریننگ ہے، لو کارب کی ڈائٹ ہے، 2 کھانے کھائیں، فاسٹنگ کریں، اور یہ لائف سٹائل ہے، یہ کرنا ہے. اور اس کے بعد سب سے ضروری جو ابھی لیٹسٹ سرچ آئی ہے کہ ایک خاص ڈائٹ آئی ہے، کہتے ہیں لائکوپین. یہ 15 سے 30 ملی گرام ڈیلی آپ ڈائٹ میں لے لیں. یہ 5 الفا ریڈکٹیز ایمیٹر جو انزائم ہے جو ٹیسٹوسٹیرون کو ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹر میں کنورٹ کرتا ہے، جو کہ ایکٹیو فارم ہے، جس سے پراسٹیٹ بڑھتا ہے، اس کو بلاک کر دے گا یہ بجائے کہ دوائی کے. یہ دیکھیں، اس کے لیے پنک امرود ہے، یہ لال امرود آتا ہے، یہ 100 گرام میں 54 ملی گرام ہے. تربوز ہے، وہ آپ دیکھیں 100 ملی گرام میں 48 ملی گرام ہے. پنک گریپ فروٹ ہے، 34 ملی گرام ہے. پپایا، پپیتے میں 32 ملی گرام ہے. اور 1 کپ ٹماٹو جوس میں 23 ملی گرام ہے. 1 کپ ٹماٹو ساس چینی کے بغیر 34 ملی گرام ہے. ایک عام ٹماٹر درمیانہ اس میں 6 ملی گرام ہے. تو فریش ٹماٹو 100 گرام لیں گے تو 8 سے 42 ملی گرام ہے. چھلکے کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، چھلکا نہیں اتارنا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ہاں، بیج نکال دیں تو اس سے لیکٹن کم ہو جائے گی، یہ فائدہ ہے. یہ کھانے ہیں روز سیزن میں، آپ اس کو سارا سال لے سکتے ہیں. آپ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت مہنگی ہو یا نہ لے سکتے ہو. ٹماٹر کے بارے میں دوسری چیزیں یاد رکھیں، جب اس کو آپ گھی میں یا مکھن میں یا کوکنگ ہے کوکونٹ آئل میں جب پکائیں گے، تھوڑا سا 4-5 ٹماٹر لے کے اس طرح اس کو فرائی کر لیں، وہ کھا لیں، اس سے اس کی کوانٹٹی بڑھ جائے گی. اور سکن میں سارا کچھ ہے، اس کی جلد نہیں اتارنی، یاد رکھنا آپ نے. یہ اس کے بارے میں آسان سی چیز ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بی پی کا سائز تھوڑا کم ہو جائے گا، سمٹم علامات ختم ہو جائیں گی، پیچھے پیشاب جمع نہیں رہے گا، اور پی ایس اے لیول کم ہو جائے گا. پی ایس اے لیول کم ہوگا تو پراسٹیٹ کینسر کی رسک بھی کم ہو جائے گی. یہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں. دوسری چیز ہے زنک. ایک یہ لیکوپین تھی ڈائٹ میں، زنک. زنک جو ہے پراسٹیٹ میں کنسنٹریٹ ہوتا ہے. پراسٹیٹ کی صحت کے لیے زنک بہت امپارٹنٹ ہے، اور ہمارے جو جراثیم ہیں ان کی صحت کے لیے بھی زنک بہت امپارٹنٹ ہے، مردانہ قوت کے لیے بھی بہت امپارٹنٹ ہے. یہ آسان ہے، 11 ملی گرام ڈوز ہے اس کا. اس کے لیے بہترین ہے، بیف کھائیں، مٹن کھائیں، سی فوڈ کھائیں، یہ اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے زنک. یہ لوگ سپلیمنٹ کے چکروں میں پڑ رہے ہیں، سپلیمنٹ 2 نمبر آ رہے ہیں. اصلی سپلیمنٹ بہت مہنگے ہے، پروپینیٹ، جو کہ ابزارب ہوتے ہیں. باقی وہی پرابلم ہے جیسے میگنیشیم اس میں ابزارب نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں 100 گرام بیف کوک، اگر 150 گرام کچا بیف ہوگا تو پکنے کے بعد 100 گرام رہ جاتا ہے. اس میں 8.5 ملی گرام زنک ہے، اور یہ بہترین بایو اویلیبل زنک ہے. اس کے علاوہ آپ کو 2.4 ملی گرام B12 مل جائے گا. آپ کو 25 سے 30 گرام پروٹین مل جائے گی. مٹن جو ہے اس میں کم ہے، 5.9 ملی گرام زنک ہے. تو آپ 150-200 گرام اگر بیف کھاتے ہیں یا مٹن کھا لیتے ہیں تو ڈیلی کی ریکوائرمنٹ آپ کی 100% بہترین زنک کی پوری ہو جائے گی، یاد رکھنا. باقی آپ کو کاپر ہو گیا، فاسفورس ہو گیا، سیلینیم ہو گیا، وٹامن نائسین، یہ مفت مل جائیں گے. اسی لیے میں ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ڈائٹ سے آپ لے لیں گے اس کا فائدہ ہو جائے گا آپ کو. یہ سارا اس کا ڈفرینس ہے. اس کے بعد آپ نے آ جانا میڈیکل تھراپی. جو لوگ یہ نہیں کرنا چاہتے یا اس کا فائدہ نہیں ہوا، یا لوگ آرام طلب ہیں، وہ پھر الفا بلاکر ایک میڈیسن آئی ہے نئی، ٹیمسولاسین کے نام سے، 0.4 ملی گرام کا کیپسول آتا ہے. وہ روز، اس کے سائڈ افیکٹ ہیں، بی پی لو ہو جاتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، یہ پرابلم ہے اس کے. اور دوسرا اس میں ریٹروگریڈ ایجاکولیشن، جب آپ مسٹیک کریں گے تو منی نہیں آتی، وہ مثانے میں چل جاتی ہے، بعد میں پیشاب ست آتی ہے. آپریشن کے بعد بھی یہ مسئلہ رہتا ہے. اور اس لیے جو بچے پیدا کرنے والے ہیں وہ یہ دوائی نہیں لے سکتے. اگر فیملی کمپلیٹ ہے پھر یہ دوائی شروع کراتے ہیں. تو یہ اس کے سائڈ ایفیکٹ ہیں، یہ لے سکتے ہیں، مختلف ناموں سے آ رہے ہیں یہ برانڈ نیم. دوسرا 5 الفا ریڈکٹیز انہبیٹر دوائیاں. میں نے تو بتایا تھا کہ لائکوپین ہے، یہ فینسٹرائڈ پروسکار کے نام سے آتی ہے.
یہ پراسٹیٹ کو شرنک کرتی ہے 20-25%، 6 سے 9 مہینے بعد افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر لیبیڈو آف سیکس ڈیزائر ختم ہو جائے گا، مردانگی زیرو ہو جائے گی، ڈپریشن بڑھ جاتی ہے، اور پٹھوں میں بہت زیادہ سائڈ افیکٹ ہیں اس کے۔ یہ لوگ بالوں کے لیے بھی 1 ملی گرام ڈیلی لیتے ہیں، تھیوری ہے، لیکن 10-20% زیادہ رزلٹ نہیں ہے، زیادہ افیکٹو نہیں ہے فائدہ۔ تو 90% لوگوں میں لیبیڈو ڈکریز ہو جاتی ہے، اس میں 70% میں آرگیزم مطلب نہیں ہوتا اس میں۔ یہ اس کے سائڈ افیکٹ ہیں، نقصانات ہیں، یہ ریفرنس ہے، یہ میڈم یورالوجسٹ ہیں۔ تیسرا ابھی جو لیٹسٹ آئی ہے وہ ہے فاسو ڈائیسٹریز، اس کو کہتے ہیں ٹیڈالافل 46 5 ملی گرام پراسٹیٹ میں ڈیلی لیتے ہیں ابھی۔ یہ اس کا نیو ٹرائل شروع ہے، بہت سے رزلٹ آئے ہیں، 5-6 سال کا فالو اپ آ گیا ہے، کوئی زیادہ سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ باقی دونوں جب بھی آپ کسی ڈرگ کو کمپیئر کریں گے تو جو دوائیاں موجود ہوں گی اس سے کمپیئر کریں گے، آپ الفا بلاکر سے کریں گے، ان دونوں کے مقابلے میں اس کے بہت فائدے ہیں، میں اس لیے اس کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اس سے پوٹینسی انکریز ہو جائے گی، 50 سال کے لوگ ہیں کہتے ہیں جی نہیں ہوتی ہے، ہم دوسرے ہفتے میں 2 دفعہ، ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ ایک تو پراسٹیٹ سمپٹم ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا ہم دوسری کر سکیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کافی 40% تک امپروو ہو گئے ہیں سمپٹم، صرف 5 ملی گرام آتی ہے اس میں، یہ مہنگی ہے ذرا، اویلیبل نہیں ہے، تو 20 ملی گرام لے کے 4 ٹکڑے کر لیں، یا 10 ملی گرام لے کے، انڈین آ رہی ہے ہمارے یہاں، اس کا چھوٹے ٹکڑے کر کے 5 ملی گرام ڈیلی شروع کریں، 3-4-6 مہینے لے لیں، اس کے بعد پھر 1 آدھ مہینہ گیپ ڈال دیں۔ یہ آپ کو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ 4-5 مہینے مسٹ لینی پڑتی ہیں۔ گرمیوں میں پراسٹیٹ کے سمٹم ویسے ہی 30-40% کم ہو جاتے ہیں، سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے سردی کی وجہ سے۔ سردیوں میں دوسرا یہ کریں کہ اب لیگنگ، بوڑھے لوگ نیچے گرم لیگنگ پہن لیا کریں، اس کے لیے ٹانگیں گرم رہیں، واک کرتے رہیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے بہت۔ تو یہ اویلیبل ہوگی، یہ اس کا جنرک نیم ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ کہ ویسل کو ڈائلیٹ کرتا ہے، وہی ایفیکٹ ہے جو کہ نیٹروکسائڈ کرتا ہے۔ ویسے یہ اس کے بارے میں، یہ فزیشین ہے، ایمرجنسی کے سرجن ہیں، ان کا ریسرچ ہے، یہ بہت اچھا لیکچر ڈیل میں سن لیں۔ اس سے نائٹ یورینیشن کم ہو جائے گی، آپ کو بار بار اٹھنا نہیں پڑے گا، سمٹم 40% تک 50 تک لوگ کہتے ہیں کم ہو جائیں گے، پوٹینسی بڑھ جائے گی۔ یہ اس کے فائدے ہیں، وہ یہ سارے ریفرنس ہیں، ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نیٹروکسائڈ بڑھاتے ہیں انزائم سے، اس سے ڈائلیٹیشن ہوتی ہے اور اریکشن ہوتی ہے۔ دوسرا پروسٹیٹس میں بہت اچھا رول آ گیا، کیونکہ بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے، انفیکشن پروسٹیٹس کو ٹریٹ کرنا سب سے مشکل ہے ہمارے یہاں، اس سے بھی سمٹم آتے ہیں، یہ اس کا بھی فائدہ دے دے گی آپ کو۔ وہ دوسرا پیلوک پین ہوتی ہے ہمارے پٹھوں میں، کرونک سنڈروم، یہ ایک بڑے پرابلم ہے، لوگوں کو رہتی ہے، عورتوں میں، مردوں میں بھی، اس میں بہت اچھے رزلٹ آئے ہیں اس کے، جب آپ لیں گے یہ اس کے رزلٹ ہیں۔ دوسرا یہ بلڈ پریشر لو کر دے گی، زیادہ تو نہیں کرتی، 5-7-10 ملی میٹر کرتی ہے، اس لیے جو بلڈ پریشر کی دوائی لوگ لے رہے ہوں گے ان کو پھر چھوڑنی پڑے گی دوائی، یہ لے کے ٹرائی کریں، دونوں کٹھی نہ لیں، زیادہ لو ہو جائے گا بلڈ پریشر، یہ اس کے احتیاط ہے۔ یہ اس کے سارے پھر پرمری ہائپرٹینشن میں، یہ اصل میں ٹرائل ہی اسی لیے رہے تھے دل کے مریضوں میں، وہ بعد میں پتہ لگا جی اریکشن ہو رہی ہے، تو لوگوں نے روک کے اس کو، پھر لوگوں نے ویاگرا مارکیٹ کر دی کمپنی نے اور پیسے کما لیے۔ یہ ریسرچ پرمی اپٹیشن میں بہترین دوائی ہے، وہ کم کر دیتی ہے، یہ اس کے ریفرنس سارے آپ دیکھ سکتے ہیں تسلی سے۔ اور سب سے آخر میں وہ کہتے ہیں جی جو کارڈیک اٹیک ہے، ہارٹ ہے، اس میں بھی فائدہ دے گا، دل کا اٹیک نہیں ہوگا، ویٹی کھل جائیں گی، بلڈ پہ بڑھ جائے گا، ہارٹ ریٹ کم ہو جائے گا، یہ ابھی اس کے ٹرائل آ رہے ہیں، یہ اس کے رزلٹس ہیں سارے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ڈرگ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہی لے لیں، کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہوگا ان کو، باقی وہ نہ لے تو بہتر ہے، دونوں فائدے ہو جائیں گے، اس کا سمٹم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور مردانگی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد رہ گیا ابھی سرجری، جو لوگ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے یا کچھ نہیں کر سکتے، اور یا پتھریاں ہیں یا گردے فیل ہو رہے ہیں، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، تو پھر آپ 10% مریض ہوں گے، اگر میرے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ٹرانس یوتھر سیکشن آف پراسٹیٹ، یہ آج کل آتا ہے پیشاب کی نالی سے ڈال کے، یہ کاٹ کے چھوٹے پیس کر کے نکال لیتے ہیں، جب بھی کروائیں تو بایوپسی 100% کرانی چاہیے، سارے ٹیشو جو نکلے بایوپسی کے لیے بھیج دیں۔ تو اینڈ پہ پھر میں بتا دوں سمری آسان، کہ وہی کیٹو ڈائٹ، کاربن ڈائٹ، لو کارب ڈائٹ، ساری زندگی اسی پہ رہیں، اس کو چینج نہ کریں۔ زنک اپنا ڈائٹ سے لے لیں، لیکوپین ڈائٹ سے لے لیں، اس کے ٹیبلٹس بھی آتے ہیں، سپلیمنٹ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ابزارب نہیں ہوتے، اس میں بہت زیادہ فراڈ ہے، بہت زیادہ فراڈ ہے، اس کو صحیح ڈھونڈنا، کمی ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے، بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ میں اس پہ آ گیا ہوں کہ آپ ڈائٹ سے لے لیں، آپ 150-200 گرام گوشت ہے وہ، یا لیکوپین ٹماٹر وغیرہ، یہ دونوں چیزیں لے لیں گے تو اس کے رزلٹ بہت اچھے آئیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ دوسرا، ہر 6 مہینے بعد آپ نے الٹرا ساؤنڈ کروا کے پی ایم یورین، کہ پیشاب کرنے کے بعد مثانے میں کتنا پیشاب جمع رہتا ہے، 10 20 30 40 تک بالکل پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہو جائے گا، الٹرا ساؤنڈ کرواتے رہیں۔
تو 50 سے اوپر ہو تو پھر کچھ سوچنا پڑے گا، پھر ساتھ کم سے کم یہ ٹیمسول ہم جمع کر دیں گے، وہ ڈائٹ چارٹ کرتے رہیں گے، ساتھ ایک کیپسول لے لیا کریں، تو اس سے بھی فرق پڑ جائے گا، تو میرے وہ کافی ہے۔ تیسرا پی ایس سے ہر سال آپ نے چیک کرانا ہے تک پتہ لگے کینسر تو نہیں ہے۔ اور دوسرا جتنے میں نے احتیاطی ترکیبیں پچھلے لیکچر میں سے بتائیں، دونوں اکٹھی کر کے سن لیں، سارے کر لیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کا کینسر 90% چانس کم ہو جائے گا۔ پی ایس اے کم ہوگا، پی ایس اے کم ہوگا تو ظاہر ہو جائے ہیلدی ڈائٹ سے سارا کچھ، کینسر چانس بھی کم ہو جائے گا، جو کہ عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ سارے ریفرنس ہیں، یہ آپ سلی سے سن لیں جا کے۔ یہ رینا ملک یولوجسٹ ہے، یہ ان کے بہت اچھے لیکچر ہیں اس معاملے میں، یہ سارا آپ کو بتا دیں گی۔ یہ بھی لیکچر میں نے زیادہ تر اس سے لیا ہے، یہ بھی آپ سن لیں، دیکھ لیں، اس کو عمل کر لیں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔